کی حقیقت کیا ہے؟ شرک یہی نہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر یا اس کے مقابلے میں مانا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ پاک نے اپنی ذات والا صفات کے لیے مخصوص فرما لی اور بندوں میں بندگی کی علامتیں قرار دے دی، انہیں غیروں کے آگے بجا لایا جائے۔ مثلا سجدہ اللہ کے نام کے لیے کیا جاتا ہے، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ قربانی، منت ماننا، نظر و نیاز پیش کرنا، مشکل وقت میں مدد کے لیے پکارنا، مشکل وقت میں غیبی مدد کے لیے پکارنا، اللہ تعالیٰ کو بذات خود یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حاضر و ناظر ہر جگہ ہیں۔ قدرت، تصرف، نظام چلانے، کائنات کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے، ان سب میں یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور کو اس میں شریک کر دینا، دوسروں کا بھی اس میں حصہ رکھ لینا، یہ سب شکلیں شرک کی ہی مختلف شکلیں ہیں، یہ سب کچھ شرک میں ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، نظر و نیاز اس کی ہے، حاضر و ناظر وہی ہے، ہر چیز کا تصرف بھی وہی کرتا ہے، سارے ہی اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا علی مدد، جو لوگ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، ان کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، صرف شرک یہی نہیں کہ مشرک جو تھے وہ بتوں کو پکارتے تھے اس لیے وہ مشرک تھے، نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، وہ بتوں کو نہیں پوجتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اتخذوا اخبارہم ورہبانہم، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی بجائے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے علاوہ کوئی اب عبادت کے لائق نہیں، جو مشرکوں کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ یعنی اللہ کو تو سب سے بڑا مالک جانتے ہیں اور اس سے چھوٹے دوسرے مالکوں کے لیے بھی قائل ہیں، جو ان کے مولوی اور درویش ہیں۔ انہیں اس بات کا حکم نہیں ملا، بلکہ وہ تو شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تو پاک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا بندہ ہو یا نبی ہو یا غلام کی شکل میں۔ جو نبی ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی کے غلام ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود سورۃ اخلاص میں فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ اکیلا رہے گا، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں آیت نمبر 93 اور 95 میں فرمایا، آسمان و زمین کا ایک ایک بندہ، ایک ایک شخص جو ہے وہ رحمان کے سامنے غلامانہ حیثیت میں آنے والا ہے۔ رب نے انہیں شمار کر رکھا ہے اور ایک ایک کو گن کر رکھا ہے، اور سارے اس کے سامنے فردن فردن، اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے، اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ یعنی انسان ہو یا فرشتے، یہ سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کے سامنے اس سے زیادہ رتبہ نہیں، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، سب کے سب عاجز ہیں، بے بس ہیں، چاہے نبی ہیں یا ولی ہیں، سب ہی اس کے غلام ہیں۔ تو اللہ کے برابر ان کو ماننا یا یہ کہنا کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی،
اللہ نے ہماری پکار کو نہیں سنا، اب ہم ان سے دعا کرتے ہیں، یہ اللہ کو کہیں گے اور ہماری دعا قبول ہوگی۔ یہ چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی تو ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ اللہ سے ہمیں لے کے دیں گے۔ یہ سارے کا سارا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کی دعائیں بھی سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں اور عطا بھی کرتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر سے مانگتے ہیں، ہم اس کی مدد مانگتے ہیں کہ وہ مدد اس طرح کرے کہ ہمیں اللہ سے لے کے دے۔ یہ بات بالکل روزہ روشن کی طرح سارا شرک ہے اس میں۔ کیوں؟ اگر اللہ تمہیں کوئی چیز نہیں دینا چاہتا تو کون ہے جو آپ کو وہ چیز عطا کر دے یا اللہ سے لے کر دے؟ کیونکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہدایت جس کو میں چاہتا ہوں اسی کو ملتی ہے۔ یہ اللہ نے مثال بنا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ زور لگایا کہ ابو طالب جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیں، اس کو ہدایت مل جائے۔ کتنی محبت تھی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے ذہن میں یہ بات رکھی کہ میرے بعد لوگ مجھے کہیں گے کہ باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا۔ یہ ہمارے سامنے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا جبکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ملنی۔ تو اس سے کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جو اللہ چاہے وہی ملے گا؟ تو پھر ان نبی کو نبی کی حیثیت سے اوپر کر دینا یہ بھی تو شرک ہے نا۔ جتنا نبی پاک کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اتنی ہی ہے۔ ان کو شرک میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام اللہ کے ہیں وہ اللہ ہی کرتے ہیں، اور جو کام نبی کے ہیں، نبی کا کام تو اتنا ہے کہ جو اللہ حکم دیتے ہیں انہوں نے ہم تک پہنچا دیا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا۔ اس رستے پہ چلانا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیزیں عطا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں، اس کی عطاعت کرو، اور جو میں بات کہتا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی بات کرتا ہوں کہ اس کی طرف آ جاؤ، اس کا حکم مانو اور شرک نہ کرو۔ اگر تم شرک سے بچ جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو گے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس پہ پیرے دار بن جاؤ گے، یعنی اللہ کے مطیع بن جاؤ گے، جو اللہ نے حکم دیے ہیں، اور میری بات کی اتباع کرو گے، تو تم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر تم اس کے مصداق بن جاؤ گے تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے۔ لیکن آج کے معاشرے میں بھی لوگوں نے یہی رویہ اختیار کیا جو پہلے یہودیوں عیسائیوں نے کیا تھا۔ بت پرست تو الگ کے ہیں نا، اگر بت پرستوں کو الگ بھی کر دیا جائے تو جو یہودی اور عیسائی تھے، کیا یہ بات ہم مان سکتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ حق پر ہیں؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ ان کا نبی ہیں، نبی کو ہی اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، اور اسی طرح یہودیوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیا سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں کہ انہوں نے اپنے علماء، درویش، نبی، ولی جو ان کے تھے، انہی کو اللہ کے برابر کر دیا۔ تو یہ سب غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوب مذمت کی ہے ان کی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ شرک سے باز آ جائیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ سورہ فاتحہ میں خود اقرار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو پھر ان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہاں کہتے ہیں خالص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر جا کے جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو جا کے پھر اوروں سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔